5 خواب جو انسان بھی دیکھے گا یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے گا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہے۔ ایسا شخص اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جسے اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتی ہیں اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا۔ اور آپ میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چچا ہے یا چچی ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے تو اپنا خواب کبھی بھی اس بندے کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ یہ آپ کے لیے ایک میسج ہے۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات شیطانی اور نفسانی خواب اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی اور علم ہوتا ہے، اور اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم اور فساد میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا ہی کام کرتا ہے یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے تو وہ سارا دن اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ ایسا کرنا ہے، یہ ویسا تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کے بھی خواب آتے ہیں اور ان کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہیں وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے، وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج
کہ اس ویڈیو میں جو آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کا کوئی ولی دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، اور لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک اور بزگیدہ لوگ ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوگ در جوگ ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے اور کیوں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب کوئی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ آپ کی خواب میں آتا ہے جس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اور اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص اصحابہ کرام کو دیکھتا ہے یا کوئی خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضرت محمد علیہ السلام، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک، پاک باز اور برگیدہ بندے ہیں۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ ایک نارمل دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، اور یہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی خیر اور رحمت ہوتی جائے گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیجئے کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام، جو ویسے ہی شرف الملائکہ ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المبشر ہیں، کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔
चुनाचे इससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं, फिर इसके लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है। चुनाचे ज़मीन वाले इससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामात में से है कि बंदे के लिए ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है। बाएं तौर के वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज़ हो जाएंगे। ये अल्लाह के अपने बंदों के साथ मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी है। जब अल्लाह ताला किसी शख्स से नफरत करता है तो जब्राईल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है कि मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी इससे नफरत करो। चुनाचे जब्राईल अलैहिस्सलाम भी इससे नफरत करते हैं, फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह फलां से नफरत करता है, इसलिए तुम लोग भी इससे नफरत करो। फिर ज़मीन में इसके लिए नफरत रख दी जाती है। चुनाचे ज़मीन वाले सब इससे नफरत करते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत सबसे पहले इन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा करते हैं। हज़रत सैयदना मैमून बिन मेहरान रहमान फरमाते हैं कि जो तकदीर पर राज़ी नहीं उसकी हमाकत का कोई इलाज नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मैं किसी अंगारे को ज़बान से चाटूं और वो जला दे जो जला दे और बाकी रहने वाला जो बाकी रहने दे, ये सब मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका उसके बारे में कहूँ काश ना होता, या ना होने वाले काम के बारे में कहूँ काश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू दरदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और तकदीर पर राज़ी रहना है। नाज़रीन, ये ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत करीब है। तो आए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज़्ज़त देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है, आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं यहाँ पर एक वली अल्लाह होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब नज़र आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज़्ज़त आला मर्तबे पर पहुँचने वाली है, आपको शान शौकत मिलने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे पर रवां दवां होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना अल्लाह ताला आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकाया ज़िंदगी भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मसल्ले पर बैठ कर रोना। अगर आप मसल्ले पर बैठ कर गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ारो क़तार रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी से राज़ी हो जाता है तो ये ख्वाब इन्हीं बंदों को नज़र आते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं रखते, अल्लाह ताला इन बंदों को दिखाता है जो अल्लाह ताला के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और इन लोगों को अपनी ख़ास बंदों में शामिल करता है ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी है, इनसे खुश है। अगर एक आदमी की बात करें कि वो रात के किसी भी हिस्से में उठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी ना किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के हिस्से में उठकर अल्लाह ताला की इबादत ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला को राज़ी करता है और ऐसा शख्स एक बड़ी ज़िंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में गुजार देता है और यही होती है अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी।
تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔